پہ عزیز دوستو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عورت تھی جو فوت ہو گئی. پھر اس کو چند عورتیں جب غسل دینے لگی تو ان میں سے ایک عورت اس کی برائی بیان کرنے لگی جو فوت ہو گئی تھی کہ یار یہ تو اتنی بدکار تھی، اتنی یہ تھی، اس میں یہ عیب، یہ عیب، یہ عیب. بہتان، ہرو برو کا بہتان. حالانکہ وہ عیب اس میں موجود نہیں تھے، لیکن غسل دیتے دیتے وہ اس کے عیب بیان کر رہی ہے، بہتان لگا رہی ہے، یہ تو اتنی بدکار، اتنی بدکار. اب کیا ہوا کہ اس کا جو غسل دیتے دیتے وہ جو ہاتھ تھا نا اس عورت کے جسم پر چپک گیا. اب چپک گیا تو وہ کھینچے، زور لگائے، ہاتھ نہ اترے. بہت کوشش کی، لوگوں نے بھی پکڑ کے کھینچا، ہاتھ میت سے نہیں اتر رہا تھا کیونکہ وہ اس کے اوپر بہتان لگا رہی تھی. تو اتنے میں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ایک ہی صورت ہے، میت کو بھی دفن کرنا ہے، یا تو اس میت کے حصے کو کاٹ لیا جائے تاکہ اس کا ہاتھ جدا ہو جائے، ہاتھ تو کسی صورت میں الگ نہیں ہو رہا، اور یا اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے. اب جب ان سے پوچھا کہ بھائی تیرا ہاتھ کاٹ دیں، اس نے کہا میں تو زندہ انسان ہوں، ہاتھ کی مجھے پھر بھی ضرورت پڑے گی، لہٰذا میرا تو ہاتھ نہ کاٹیں، میں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی. اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، بات آپ کی بھی صحیح ہے. اب جب آئے اس طرف، چلو میت کا حصہ وہ کاٹ دے جہاں پر ہاتھ اس کا چپک گیا، جہاں پر ہاتھ اس کا لگ گیا اس کو کاٹ لیں. تو کہنے لگے جو میت کے ورثہ تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا، یہ ہماری میت پہ آپ اتنا ظلم کریں گے، ہم اس طرح میت کے حصے کو کاٹنے نہیں دیں گے، البتہ اس کو تکلیف پہنچے گی، ہم بھی اس پر رضامند نہیں ہیں. اب معاملہ کیسے طے ہو؟ بات بہتان کی تھی. تو اس چیز کو وقت کا جو امام تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مدینے میں رہتے تھے، اس کے پاس اس چیز کا فیصلہ لے گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب اس فیصلے کو لائے تو امام صاحب نے فوراً جب پورے قصے کو سنا اور کہا کہ ضرور اس عورت نے اس عورت پر بہتان لگایا ہے. پھر حضرت کیا کیا جائے؟ اب بتائیں، ہمیں تو ہاتھ الگ کرنا ہے، اس میت کو دفنانا ہے. تو امام مالک نے کہا کہ شریعت میں بہتان کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے. چلو اب اس عورت کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے، اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور پھر جو ہے نا اس کا یہ معاملہ ختم ہوگا. تو لوگوں نے ایسے ہی کیا. جب اس عورت کو 80 کوڑے شریعت کے مطابق لگائے گئے تب اس کا ہاتھ اس کی میت سے الگ ہو گیا. 80 کوڑے لگے، شریعت پر عمل ہوا، ہاتھ الگ ہو گیا. پھر اس نے توبہ طائب کی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو بہتان اتنا بڑا، اتنا سخت گناہ ہے، تو کسی پر ہرو برو بہتان نہ لگایا کرو. بہتان کون سا گناہ ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اندر وہ فعل، وہ گناہ ہو بھی نہ، تب بھی آپ لوگوں کو جا کر اس کے بارے میں ایسے الٹی سیدھی باتیں یہ بھی نہیں کرنا. دوسرا، غیبت بھی نہیں کرنا. اگر کسی کے اندر کوئی فعل موجود ہو بھی تب بھی آپ نے لوگوں کے سامنے جا کے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، غیبت سے بھی بچنا چاہیے.